نے مانگ کے لیا، اللہ سے مانگ کے لیا، نبی کریم نے مانگ کے لیا۔ عمر جب گئے نا کلمہ پڑھنے، واقعہ آپ نے سنا ہے، ہمشیرہ سے قرآن پاک سنا، اور پھر حضرت عمر کہنے لگے نہیں بہن اب بات سمجھ میں آ گئی ہے، تو اس طرح کر، میرے ہاتھ میں باندھ لیتا ہوں، گلے میں تلوار لٹکا لیتا ہوں، میں کروں آیا سا مار مقامنے نوں، ہن تسی مینوں مار دے لے چلو، اوے متے عمر دی عمر ہی برباد ہو جائے جتھے عمر سوار دے لے چلو، لے جاؤ نا۔ دار ارقم میں حضرت عمر کلمہ پڑھنے آ رہے ہیں، دروازے پہ حضرت امیر حمزہ کھڑے ہیں، شور پڑ گیا عمر آ گئے عمر آ گئے عمر آ گئے۔ حضرت امیر حمزہ کہنے لگے کیا ہوا اگر عمر آ گئے تو؟ اچھے ارادے سے آئے ہیں تو استقبال کریں گے، اور اگر کوئی ارادہ گڑبڑ ہے تو اگر وہ عمر ہے تو میں امیر حمزہ ہوں، آج پتہ چل جائے گا، آ گئے ہیں تو آنے دو۔ پیچھے حضور تشریف فرما ہے، کریم بول پڑے، فرمایا حمزہ ذرا جلدی نہ کر، جلدی نہ کر، کیوں بھلا؟ گویا فطرت مسکرا کے کہہ رہی تھی حمزہ وہ کوئی آئے تو نہیں نا، انہیں تو بلایا گیا ہے، انہیں تو دعا مانگ کے بلایا گیا ہے، وہ تو بلائے گئے ہیں، تو بلا کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ میرے مولا تجھ سے گلہ نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ یہ کچھ لوگ نا پسند نہیں آ جاتے، یہ کچھ لوگ پسند نہیں آ جاتے، قبول نہیں ہو جاتے، کچھ لوگوں کو مانگ نہیں لیا جاتا، کچھ کو رکھ نہیں لیا جاتا، کچھ لوگوں کو کہہ نہیں دیا جاتا تو نے جانا نہیں۔ تو کسی نے کہا تھا عشق اجرت طلب نہ تھا ورنہ ہم تیرے در پہ نوکری کرتے۔ کچھ تو تڑپتے ہیں نا، تو کچھ کو کہا جاتا ہے یار تو آ جانا، تو رہ جانا۔ وہ حضرت عمر تو وہ ہیں جنہیں کریم نے اللہ سے مانگا ہے، اللہ سے مانگا ہے۔ اور پھر کبھی جو حضرت عمر کے بارے میں حضور نے کہا ہے نا، جو محبوب نے فرمایا ہے، حضور نے جو ان کے لیے فرمایا ہے، اس پر کبھی بندہ غور کرنا۔ حضور فرمانے لگے لوگوں سنو، میں نے رات خواب دیکھی ہے، خواب میں میں نے دودھ پیا ہے۔ حضور سید عالم علیہ السلام فرمانے لگے، یہ صحیح حدیث میں موجود ہے بخاری میں، فرمایا میں نے اتنا پیا ہے دودھ، اتنا پیا ہے کہ میرے ناخنوں سے بھی نظر آنے لگا۔ حضور فرمانے لگے دودھ پھر بھی بچ گیا۔ حضور فرماتے ہیں پتہ میں نے وہ دودھ خواب میں کسے دیا ہے؟ یا رسول اللہ فرمائے عمر خطاب کو دیا ہے۔ یا رسول اللہ اگر آپ نے دودھ پیا ہے اور بچا ہوا عمر کو دیا ہے، خواب آپ نے سنائی ہے، تو حضور تعبیر بھی تو آپ نہیں بتانی ہے، تو یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ حضور فرمانے لگے اس کی تعبیر علم ہے، کہ عمر فاروق کو جس طرح اللہ نے مجھے علوم دیے، عمر کو بھی علم دیا، اس کی تعبیر علم ہے، اس کی تعبیر وہ نور معرفت ہے۔ یہ پتہ ہے دودھ اور علم کی آپس میں تشبیہ کیا ہے؟ ہمارے مفسرین فرماتے ہیں جس طرح دودھ جسمانی غذا ہے نا، علم روحانی غذا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کا علم، فقاہت، سمجھداری، معاملہ فہمی، اصول پسندی، ان کے مزاج میں ٹھہراؤ، ثابت قدمی کیوں نہ ہو، جب حضور اپنے ہاتھوں سے دودھ پلائیں اور کئی دفعہ پلائیں، ایسا کی تیری خیر تیرے میں کدے کی خیر، ایسی پلا کہ جس کا نشہ عمر بھر رہے۔ اور ایک صاحب کہنے لگے کہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس سے مراد علم ہے، فاروق اعظم کا علم۔ ایک دن پھر حضور بولے، فرمایا میں نے رات خواب دیکھی ہے۔ عزیز دوست آپ غور کریں بات پر، تو کیسی کھلی بات، یعنی ساری دنیا کہتی ہے حضور کو خواب میں دیکھے، یہ بخاری ہے۔ حضور فرمانے لگے میں نے خواب دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا؟ فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے خواب میں دیکھا لوگوں نے قمیضیں پہنی ہوئی ہیں، کسی کی قمیض پیٹ تک ہے، کسی کی پیٹ سے بھی اوپر ہے۔ حضور فرماتے ہیں پھر میں نے خواب میں عمر کو دیکھا، عمر فاروق نے اتنی لمبی قمیض پہنی، اتنی لمبی قمیض پہنی کہ نیچے گھسٹ رہی تھی۔ حضور خواب سنا کے چپ کر گئے، یا رسول اللہ کرم نوازی کریں، تعبیر بھی تو بتائیں نا۔ تو رسول کریم نے فرمایا اس کی تعبیر دین ہے۔ گویا فرما رہے اتنا لمبا کرتا حضرت عمر نے پہنا ہے کہ عمر تو دین کے اندر لپٹے ہوئے ہیں،
सिरापा दीन, उठना दीन, बैठना दीन, बोलना दीन, आना दीन, फैसला करना दीन, उमर का हंस देना भी दीन, उमर का रो देना भी दीन, फारूक आजम का बदर में खड़े होना भी दीन, ओहद में आना भी दीन। और उमर तो दुनिया से जा रहे थे, आखिरी वक्त था, जख्म लगा हुआ था, खून बह रहा था, उम्मत रो रही थी। दीन नबी दा वांग यतीमा रोवे ते कुरलावे, हुण मैं कित्थों लब्बां उमर बहादुर जेड़ा मैनू सीने लावे। सब लोग परेशान थे, पर उमर सिरापा दीन है ना। उमर फारूक शदीद अलील है, खून बह रहा है। सामने से एक नौजवान गुजरा तो उसका तामद, उसका पजामा, उसकी शलवार टखनों से जरा नीचे थी। तो हज़रत उमर कहने लगे, पुत्र ये ऊंची कर ले, ये मेरे नबी का तरीका है। ऐन उस वक्त भी फारूक आजम दीन की ले सजना सा तोड़ ही नहीं पाई। असी जान भी दिती ते राह तेरे, ले सजना सा तोड़। आखिर तक पानी भरन ना सहेलियां ते ओ रंगा रंग कड़े, परया उसदा जानिए जिसदा तोड़ चढ़े। और मेरे महबूब ने दुनिया में सामने बिठा के कहा, सही हदीस में मौजूद है, फरमाया उमर मैंने जन्नत में तेरा घर भी देख लिया। उमर दरवाजे पे हूर भी बैठी थी। मैं अंदर जाने लगा था, फिर मैंने कहा उमर बड़ा गयूर है। माना क्या है? शारहीन कहते हैं माना ये है कि हुजूर ने खुद ही कानून बनाया ना, किसी के घर जाएं तो इजाजत लेके जाएं। उमर मैं अंदर जाने लगा था, फिर मैं रुक गया। उमर बात सुन के रो पड़े। मैंने बड़ी तारीख की किताबों में पढ़ा है कि हजरत उमर बड़े मिजाज के सख्त थे, पर सज्जनों मैंने ना दर्जनों किताबों में ये भी पढ़ा है कि इतना रोता भी कोई नहीं था जितना उमर रोते थे। चेहरे पे आशिक दा काम ही रोना धोना, ये बिना रोयो नहीं जे मंजूरी, ते आशिक सदा ही रोंदा रहिंदा है, भावें वसल होवे ते भावें दूरी। आंखें हर वक्त तर रहती थी, हर वक्त तर। दिल ते बोझ पवे जिस वेले ते फिर बोझ उठावन अखियां। हजरत फारूक आजम की आंखें तर रो पड़े, कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं आप पर गैरत करता। हुजूर उमर को तो जो मिला है महबूब के कदमों के सदके मिला है। हजरत फारूक आजम का मिजाज। और फिर हुजूर ने जो कह दिया ना, कुछ लोग ना बात मानते हैं, सोनी करके नहीं मानते। एक होता है हुक्म, एक होती है रजा। कभी कभी इन दोनों में फर्क भी होता है। उस्ताद जी, हजरत साहब मैं जाऊं? जाओ, ये हुक्म है, लेकिन तू महसूस तो कर, लगता है कि वो तुझे इजाजत नहीं देना चाह रहे। तू दिल भी तो पढ़ना। वो मैं पूछ के आया जी, उन्हें मैनू आप आख्या सी तू जा, और तूने सूंगा नहीं ना, मेरा पूछा ही है। तूने महसूस ही ना किया, तू लफ्जों के हेर फेर में रहा, तू जुमले ऊपर नीचे करता रहा जैसे लोग मोबाइल करते रहते हैं हर वक्त, इसी चक्कर में पड़ा रहा। तूने देखा तो सही, गौर ही नहीं किया। कभी ना रिजा में उतर कर, जो लोग रिजा वाले थे वो रिजा पा लेते थे। सानू कैद सज्जन दा गहना है, वो जिंज रखे असा उंज रहना है। फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, और दिल को जो अक्ल दे खुदा, तो तेरी गली से जाए क्यों। क्यों बंदा रजा से इधर उधर हो। तय कर लेते हैं कुछ लोग, वो सारी जिंदगी गुजार देते हैं दरवाजा महबूब पे। उमर ने गुजार दी उमर, सारा वक्त गुजारा सैयदना फारूक आज़म। अपनी जिंदगी इधर उधर नहीं गुजारी। मन जू लिया, तय जू कर लिया। एक दर फड़िए, फिर उन्हें मोहकम फड़िए, फिर उससे ही हो के मरिए। पकड़ जुली, तय जू कर, और गुजार दी उमर, खत्म हो गई। दुआ करो जिसकी कहीं लग गई है उसकी तोड़ भी चढ़ जाए। कोई ना सबब कोई जे महबूब बुलावे, एकदम ते सिर नू पैर बनाइए। जे महबूब बुलावे एकदम सिर नू पैर बनाइए। वो कदे सिर मंगे ते सिर दे दइए, कदे भी देर न लाइए।
यार दा कदे भी गिला न करिए, पावा सहक दे ही मर जाइए। यार दा कदे भी गिला न करिए, पावा सहक दे ही मर जाइए। ओ सजना या ते लाइए ही ना, जे लाइए ते फिर तोड़ नहीं पाइए, या ते लाइए ही ना। एक दफा हुजूर की जुबान नूर से निकला, एक दफा सिर्फ, कि एक अवैसे करनी है, ये सही मुस्लिम है। एक दफा निकला, एक अवैस करनी है। कर्ण की शाख है मुराद, उस शाख से ताल्लुक रखते हैं। बाप का नाम आमिर है, उवैस बिन आमिर कहलाते हैं। बरस के निशान थे। ये देखो, ये सारी निशानियां हुजूर ने बताई। कितनी जगह आपने सुना है हुजूर ने देखा नहीं उन्हें। और यारों, कोई जरूरी तो नहीं ना कि कोई जाहिरी तौर पर मिले तो तब भी पता चलता है। महबूब को पता है कौन कहाँ कहाँ बैठ के रोता है। लब वाहें आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां। कितनी मजे की भीख तेरे पाक दर की, कितनी मजे की भीख। माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे। ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर की। ओ देखो ना, रोजे दे दुआले ने गुलाम दिया टोलियां। वो एक पे सुन दे करोड़ा दिया बोलियां। और बड़ी उम्मीद है, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे। करम की जब नजर होगी मदीने, हम भी जाएंगे। और अगर जाना मदीने में हुआ हम गम के मारों का, तो मकीने गुंबदे खजरा को हाले दिल सुनाएंगे। एक दफा हुजूर ने फरमाया, उमर, एक उवैस बिन आमिर नाम का शख्स है, कर्ण का है। मुराद एक शाख है कबीले की, उससे ताल्लुक रखता है। माँ का बड़ा फर्मा बरदार है। ये देखिए, हुजूर गुलामों की निशानियां बता रहे हैं। गुलामों की बेखबर हो जो गुलामों से, वो आका क्या है। और बंदा मिट जाए ना आका पे, तो वो बंदा क्या है। फरमाया, बरस के निशान है चेहरे पे। बरस हुआ था, वो ठीक हो गया। दिरहम के मुताबिक निशान होगा। माँ का फर्मा बरदार है। और हुजूर ने फरमाया, उमर, उस बंदे की शान इतनी है कि वो अगर अल्लाह को कोई कसम दे दे तो रब पूरी कर देता है। फरमाया, अगर उमर तेरी मुलाकात हो गई ना, तो उससे अपने लिए दुआ करा लेना। बस तय कर लिया हजरत उमर ने। जो बंदा भी यमन से आए, उमर पूछे, उवैस को जानते हो? उवैस को जानते हो? जो भी मिले ना, हजरत उमर पूछे, अवैस को जानते हो? एक वक्त वो आ गया कि हजरत अवैस खुद ही आ गए। हजरत उमर की मुलाकात हो गई। अब जरा देखना, निशानियां बता रहे। कहने लगे, आपका नाम उवैस बिन आमिर है, मुराद की शाख से है, ये चेहरे पर निशान है, माँ के फर्मा बरदार हैं। कहा? कहने लगे, उठाओ फिर हाथ, मेरे लिए दुआ करो। हजरत उवैस बिन आमिर, अवैस करनी रदी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, उमर, मैं आपके लिए दुआ करूं? फरमाया, करो ना, इसलिए कि मदीने वाले हबीब ने कहा था दुआ कराना। हुजूर ने, करो ना दुआ, हमने तो तय कर लिया। एक नक्शा महबूब ने बताया था एक दफा कि वहां से आएगा। एक दफा वो नक्शा बताया था कि वो कर्ण का, यमन का, एक दफा का था वो आएगा। बस फिर मेरी उम्र मदीने दे टिबियां दी तस्वीर बनाते ही गुजर गई। सारी जिंदगी पूछा, अवैस तो नहीं नाम। फिर वो मिल गए तो कहा दुआ करो। दुआ कराई। फिर हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अवैस करनी से कहने लगे, आप कहाँ जाने का इरादा रखते हैं? ये सारा कुछ सही हदीस में मौजूद है। तो हजरत अवैस करनी कहने लगे, मैं कूफे जाने का इरादा रखता हूँ। कहा, मैं कूफे के गवर्नर के नाम खत लिख दूं कि अवैस आ रहा है? तो हजरत अवैस करनी कहने लगे, ना 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 ना, हमें प्रोटोकॉल नहीं चाहिए। मैं ना सादा रहना पसंद करता हूँ। असी किसे दे कुछ नहीं जे लगते, ना कोई साडा दर्दी, बस कोने में पीछे। हम कोई स्टेज के शौकीन लोग हैं, हम कोई नारों के शौकीन लोग हैं, हमको तस्वीरों के शौकीन, तो पीछे बैठना बस, किसी को नजर आए ना आए। उमर ने तो खुद बता दिया ना कि मदीने वाले की नजर में है आप नजर में हैं। मुख्तसर सी मेरी कहानी है, ये जो भी है उनकी मेहरबानी है। जब उनकी नजर में है तो फिर कैमरे की नजर में आए चाहे। हजरत अवैस कहने लगे, जरूरत कोई नहीं, मैं पीछे रहना पसंद करता हूँ।
تو حضرت عمر نے کوفے بھیج دیا. ایک بڑا رئیس آیا حضرت عمر سے ملنے کوفے کا. تو جناب عمر فرمانے لگے اویس کرنی کو جانتے ہو؟ کہ حضور جانتا تو ہوں اویس بن عامر کو، جانتا تو ہوں حضرت اویس بن عامر کو، لیکن وہ تو پیچھے پیچھے رہتے ہیں، گھر بھی ان کا سادہ، حالات بھی زیادہ وسعت والے نہیں. حضرت عمر کہنے لگے تمہیں بندے کی شان کا نہیں پتا. وہ بندہ حج کرنے آیا ہوا تھا مکے، حضرت عمر سے ملے، کوفے کے رئیس تھے. تو حضرت عمر کہنے لگے واپس جانا تو اس سے دعا کرانا. یہ رئیس واپس گئے، حضرت اویس سے ملاقات ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کہنے لگے میرے لیے دعا کریں. وہ کہنے لگے آپ حج کر کے آئے ہیں، آپ دعا کریں. کہ نہیں آپ کریں. کہنے لگے آپ حج کر کے آئے ہیں، آپ کریں. کہنے لگے نہیں آپ کریں. تو حضرت اویس سمجھ گئے، کہنے لگے عمر سے مل کے آئے ہیں، دو ایک باتیں صرف حضرت عمر کی اور عرض کرنی ہے. دنیا جو ہوتی ہے نا، دنیا انسان کے پاس آئے کوئی حرج نہیں، لیکن اگر بندے کا دنیا سے عشق ہو جائے تو یہ بڑا خوفناک ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھ لیا نا رب کی معرفت کا جلوہ، جب حضور کے انوار و تجلیات دیکھ لیے، جب رسول کائنات علیہ السلام کے حسن کے جلوے دیکھ لیے، تو پھر دوبارہ دنیا کی دولت پر ان کا دل کبھی نہیں آیا، کبھی نہیں آیا. سب سے بڑی بات یہ تھی کہ انہیں دنیا داری سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. خطبہ دے رہے ہیں تو یہاں پہ مند لگے ہوئے ہیں. عید کی نماز پڑھنے حضرت عمر جا رہے ہیں، عید کی نماز پڑھنے تو پیروں میں جوتا کوئی نہیں. حضرت فاروق اعظم حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو بادشاہوں کے پروٹوکول نہیں ہوتے. آج بھی حج کے موقع پر وی آئی پیز کے لیے علیحدہ بندوبست نہیں ہوتا، لیکن مشرق سے مغرب تک جس بندے کی حکومت ہے، صحابہ کہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ گئے تو اپنے پاس ایک اضافی چادر اور لے گئے. رستے میں سفر کرتے تھے تو صرف کسی درخت کی ٹہنی پر ڈال کے چھاؤں کر لیتے تھے. کئی دفعہ زمین پہ کچھ بچھاتے تھے، کئی دفعہ کچھ بھی نہیں بچھاتے تھے، اس لیے کہ ادھر پھر توجہ ہوتی نہیں نا، توجہ ادھر ہو جاتی ہے، توجہ ادھر ہو جاتی ہے. اب میری نگاہوں میں جچتا کہ جیسے میرے محبوب ہیں ایسا. حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چمکتا دمکتا فرمان مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے عمر کوئی ہم سے پہلے نہیں اسلام لائے، لیکن درجہ زیادہ لے گئے. فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے عمر درجہ کیسے زیادہ لے گئے؟ اس لیے کہ عمر کو دنیا داری میں کوئی رغبت ہی نہیں تھی. انہوں نے اپنا دل ہر طرف سے توڑ کے رب رسول کے ساتھ جوڑ لیا. کوئی دلچسپی نہیں تھی، کوئی معاملہ ہی نہیں تھا. ہم نا بہت زیادہ دنیا داری کرتے ہیں، ہر وقت مادہ پرستی کی باتیں کرتے ہیں. دولت الا ماشاءاللہ مذہبی لوگوں کو بھی اپنے گرویدہ کر لیتی ہے، ساتھ اپنے ملا لیتی. دوسری بات حضرت فاروق اعظم میں جو بہت اہم تھی، بس میں بات ختم کر رہا ہوں، آپ توجہ کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا اپنا احتساب بڑا کرتے تھے. سبحان اللہ. ہم نے ساری زندگی نکال دی ہے لوگوں کا احتساب کرنے کی، لوگوں کا حساب کیا، اپنا کبھی نہیں کیا. ہم نا اپنے تئی تو ہم یہ کہتے ہیں جی منو تو یاد نہیں کدی کسی نہ کوئی زیادتی کی تھی ہو، میں تو بندہ ہی بڑا اچھا ہوں جی. او جی آپ کو پتہ ہی نہیں جی بڑی اللہ کی کرم نوازی ہے جی، فلانی نیکی بھی میرے کھاتے، فلانی نیکی. بلکہ ہم جب لوگوں پر تبصرہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کی نفی کی جائے اور اپنا اس بات کیا جائے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ایک باغ میں حضرت عمر کے ساتھ میں گیا. حضرت عمر پہلے پہنچ گئے، میں بعد میں گیا، تو درمیان میں نا ایک درخت کا فاصلہ تھا. اس بندے کی بات کر رہا ہوں جسے دنیا میں حضور نے جنت کی بشارت دی. ان کی بات کر رہا ہوں جن کے بارے میں فرمایا شیطان تجھے دیکھ کے رستہ ہی بدل جاتا ہے. فاروق اعظم کے ساتھ میں گیا، درمیان میں ایک درخت صرف رہ گیا تھا. حضرت عمر فاروق اپنے آپ سے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں عمر ابن خطاب اللہ سے ضرور ڈر، ورنہ اللہ تجھے ضرور عذاب دے گا.
ڈر جا اللہ سے، اپنا احتساب کرتے، اپنے اوپر توجہ رکھتے. ہم اپنے کپڑوں کا، بالوں کا، کنگھی کا حساب رکھتے ہیں، حضرت عمر اپنے باطن کا حساب رکھتے ہیں. وہ غور کرتے تھے کہ میری باطنی کیفیات کیا ہیں، میں کہاں تک پہنچ گیا ہوں. ایک تو حضرت عمر سے پیار کریں کھول کے، اس سے محبت کریں کھول کے. میں آپ سے عرض کروں، میں جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پڑھتا ہوں نا، ان کی باتیں دیکھتا ہوں تو اندر دیوانگی پیدا ہو جائے. میں نا کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اتنے بڑے لوگ بھی دنیا میں آئے. میں دعوے اور ذمہ داری سے کہتا ہوں، ملت کے جوانوں، حضرت عمر کو پڑھو، حضرت عمر کو سنو، حضرت فاروق اعظم کے حوالے سے معلومات جمع کرو. اگر تم حضرت عمر کو پڑھنے سننے میں کامیاب ہو گئے تو فاروق اعظم سے عشق کرو، سمجھ آئے گی زندگی کیسے جی جاتی ہے اور بھرپور کیسے جیا جا سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ حضرت عمر کو پڑھا جائے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھا جائے، سنا جائے. حضرت عمر کی زندگی میں دو ہی باتیں، دنیا سے بے رغبتی پوری، مال دولت گاڑیاں کوٹھیاں رکھیں آپ، لیکن ان سے عشق نہ کریں. عشق اللہ رسول، اللہ رسول سے. اور دوسری بات، حساب اپنا کرنا، اپنے باطن کا خیال رکھنا ہے کہ اندر اجڑ پجڑ تو نہیں گیا، اندر کی کیفیات کیا ہیں اس کا خیال رکھنا. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، نبی پاک نے اپنے دست مبارک سے کبھی نہیں مارا کسی بچے کو، کبھی کسی عورت کو نہیں مارا، کبھی کسی غلام کو نہیں. ایک دفعہ ایک دوست نے کہا کہ فلاں استاد صاحب مارتے بڑا ہے. میں نے کہا منت کرنی ہے، بندہ معزز ہے، پوچھنا ہے کسی دن کس دلیل سے مارتے ہیں، پوچھنا ہے کسی وقت، عرض کرنا ہے، کوئی مل جائے. حدود اللہ کے معاملے میں سختی فرمائی. سختی کرنا اور ہے، بچوں پر سختی کرنا تاکہ وہ غلطی نہ کرے، یہ معاملہ اور ہے، لیکن تشدد کی راہ اختیار کرنا، یہ کسی صورت بھی یہ چیز درست نہیں ہے. آپ کا لہجہ حسین ہو، خوبصورت ہو، تو اپنے شاگردوں میں، طلباء میں، کچھ پیر صاحب بھی جلالی ہوتے ہیں، پتہ ہے آپ کو، ماڑے مریداں تگڑے نا نہیں، وہاں جمال ہی جمال ہے. سارا بندہ تگڑا ہونا چاہیے، پھر کوئی جلال نہیں، پھر تو خیر صلاح ہے، پھر تو پیر صاحب بھی کیا اعزاز دیتے ہیں. خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کی در جائیں، درویشی بھی عیاری ہے، شہنشاہی بھی عیاری، دونوں طرف ہی لوگ طریقہ دوسرا اختیار کر رہے ہیں. یہ حضرت بڑے جلالی تھے، میں کہا تو غریب آدمی ہوئے گا نا، ہاں اس لیے جلالی تھے، تو تگڑا ہوتا تو جلال چھٹی تھی ساری. تو وزادار رہیں، مزاج میں بردباری رکھیں، حلیم الطبع رہیں. اگر آپ شور کریں گے، آپ کی گفتگو اور آپ کا لب و لہجہ بے چینی ظاہر کرے گا تو آپ کا وقار جاتا رہے. آپ کی جھکی نظروں میں اور خاموش جملوں میں اللہ وزن پیدا کر دے گا. خاموش جو وہ حضرت باعزید فرمایا کرتے تھے علیہ رحمہ، جس نے ہماری چپ سے کچھ نہیں سیکھا اس نے ہماری تقریر سے کیا سیکھا. تو ایک تو یہ کہ وزادار ہے، یہ دن ہے، یہ وقت گزارنے، اور جاہلوں سے الجھنا نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، زندگی میں علمی گفتگو ہوئی ہے، فرماتے ہیں کبھی علماء سے گفتگو ہوئی اور کبھی جہلاء سے گفتگو ہوئی. فرماتے تھے جب میری علماء سے گفتگو ہوئی ہے، کبھی سامنے والا عالم کے دلائل مضبوط تھے وہ کامیاب ہو گئے، کبھی میرے مضبوط تھے میں عالم سے گفتگو ہوئی تو کبھی وہ جیت گئے کبھی میں. لیکن فرمایا کرتے تھے جاہلوں سے جب بھی میری بحث ہوئی ہے جاہل ہی جیتے ہیں. جاہلوں سے کبھی بندہ جیت سکتا، بندہ جو جاہل ہے اس سے آپ جیت رہے ہیں. یہ تو وہ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں، میاں بیوی کے جھگڑے میں زیادہ غلطی میاں صاحب کی ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عورت کی عقل کمزور ہے، تو اس کی کمزور ہے تو آپ کی تو میاں پوری ہے نا. تو آپ بحث کرتے جا رہے ہیں، برابر کی لڑائی کرتے جا رہے ہیں. گھر تو آپ نے بسانا تھا، آپ کا حوصلہ زیادہ ہونا چاہیے تھا. ایک تو یہ، دوسری پھر یہ کہ رات کیسے گزارتے ہیں رب کے بندے. موبائل پہ ساری رات بتا دیتے ہیں، 4 دوست بیٹھے اور ساری دنیا پہ تبصرہ کر کے وقت ضائع کرتے ہیں. نہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما.
وہ رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہوئے اس کے حضور حاضر رہ کر اللہ، یہ جو مصلی ہوتا ہے نا، یہ بندے کو طاقتور کرتا ہے۔ یہ جو اس کی عبادت ہوتی ہے یہ اسے خدائی طاقتیں دیتی ہے۔ جو لوگ عبادات کرتے تھے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں خالی دعا سے کیا ہوتا ہے، اور میں نے کہا اللہ کے بندے، دعا تو مومن کا ہتھیار ہے۔ نبی کریم رات کو دعا کریں تو صبح حضرت عمر جیسا آدمی اللہ اسلام کو عطا کرتا ہے۔ اپنے مزاج میں عبادت کا ذوق لائیں۔ یہ کچھ چیزوں نے نا، میڈیا نے، موبائل نے، یہ ان چیزوں نے ہم سے ہمارا مصلی چھین لیا۔ جب تک انسان عبادت، ہمارے بڑے استاد تھے نا مفتی حبیب اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں جب سید صاحب کے پاس پڑھ کے واپس آیا تو میں تہجد کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا تھا، عالم بھی ہو گیا، حافظ بھی ہو گیا، تو میرے والد صاحب میاں جی ان کو کہتے ہیں وہ مجھے ایک دن کہنے لگے حافظ، تو میں پڑھیا نہیں، میں پھر بھی اٹھ کے سویرے نفل پڑھنا، تو جس سویرے اٹھ کے تہجد نہیں سی پڑھنی تو علم کا دلی پڑھیا سی، مصلی پہ نہیں بیٹھتا یار، تو سویرے اٹھتا ہی نہیں، اس کے حضور حاضر ہی نہیں ہوتا۔ میں آپ سے عرض کروں، مضبوط عبادت کا ذوق، اور تبصرے چھوڑ دیں کہ فلانا نہیں پڑھتا، فلانا نہیں پڑھتا، شکر کر اللہ نے توفیق دی ہے۔ اور میں یہ عبادت، یہ بھی انسان کو مضبوط کرتی ہے۔ آپ جب لمبی دعائیں مانگتے ہیں تو آپ کا رب سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ آپ دنیا سے بے نیاز ہوتے ہیں، لوگوں کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی بندے کو۔ جب وہ ساری باتیں اللہ رسول سے کہنے کا عادی ہو جاتا ہے، پھر اسے حاجت نہیں رہتی دنیا دار اس کی مدد کرے نہ کرے۔ شرط یہ ہے کہ اس کی عبادات مضبوط ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام سارا دین کا کام کرتے تھے، حضور ہر وقت ہی عبادت میں رہتے تھے، ہر وقت۔ لیکن اس کے باوجود سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں گھر تشریف لائے اور حضور نے مصلی بچھا لیا اور ساری رات ہی نماز پڑھی۔ یہ صحیح مسلم میں آپ کو ملے۔ اور جب میں نے عرض کی حضور آپ کے صدقے اللہ اگلے پچھلوں کو معاف کرے گا، آپ اتنی زیادہ مشقت کرتے ہیں، آپ تو محبوب ہیں اللہ کے، تو فرمانے لگے عائشہ میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میرے بھائی، عبادت کے ساتھ رشتہ، اب یہ جو ہماری راتیں تھیں تاک ایک رہ گئی ہے، یہ خاص اوقات تھے اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے، سٹیٹس لگا کے ضائع کر دی۔ اب تو معافیاں، وہ ایک دوست میرے پاس جمعہ پڑھنے آتے تھے تو عمرے پہ جا رہے تھے، بس میں بات ختم کرنے لگا ہوں، جمعے جا رہے تھے عمرے پہ، تو مجھے کہنے لگے غلطی ہو گئی تو معاف کر دینا۔ میں نے کہا اب تو مجھے احترام سے مل کے جاتے ہیں، رشتہ داروں سے معافی مانگے، جن کے ساتھ کام کرتے ہیں ان سے معافی مانگے، جن سے لین دین ہے ان سے۔ یہ کیا رسمیں ہوئی فیس بک پہ لگا دیا، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا، طریقہ ہے معافی مانگنے کا؟ ہمیں پتہ ہوتا ہے، پتہ سارا ہے سردار نو کیتیاں دا ایدہ پردہ چپائی تیرا پلا ہو سی، من نانم کے من دانم، خبر ہے ہر بات کی۔ اپنے آپ کو مضبوط کریں اللہ رسول کے ساتھ، آپ دعائیں مانگ۔ آپ یقین کریں، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حضور کے صحابہ کا طریقہ کیا تھا؟ فرمایا دن کے مجاہد، رات کے راہب۔ رات مصلوں پہ بیٹھتے تھے تو لگتا تھا دنیا کے ساتھ ان کا تعلق ہی کوئی نہیں، اتنی جم کے نمازیں پڑھتے تھے، عبادتیں کرتے تھے، اور دن کو جب وہ بیٹھتے تھے گھوڑوں پر تو ان سے بڑا مجاہد بھی کوئی نہیں ہوتا۔ اپنی مزاج کو، طبیعت کو اس طرف مائل کریں۔ کچھ دکھ نہ ہمارے بڑے ذاتی ہوتے ہیں، ہم کسی سے نہیں کہہ سکتے، بڑے نجی کچھ تکلیفیں ہوتی ہیں انسانوں کی، وہ تو اپنے آپ سے نکل جاتی۔ اتنے گہرے زخم ہوتے ہیں بعض لوگوں کے، حل ہے نا اس کا، جو کسی سے نہیں کہہ سکتے، مصلی پہ بیٹھو رب سے کہہ دو، اس کی بارگاہ میں عرض کر دو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو رب سے دعا نہ مانگے اللہ ناراض ہوتا ہے، جو زیادہ دعائیں مانگے اللہ اسے راضی ہوتا ہے۔ کیوں ادھر ادھر دنیا داروں کے سامنے کشکول طلب دراز کرتے ہو؟ مالک کے حضور حاضری دو۔ دو ہی باتیں زندگی میں کامیابی کا زینہ ہے، ایک تو نہایت بردباری سے، الجھاؤ کے بغیر اپنے روزمرہ کے معاملات کو گزاریں، کوشش کریں۔ ہاں کبھی عقیدے
کے معاملے میں کسی جگہ مناظرہ کرنا ہوگا، گفتگو کرنی ہوگی تو علماء کریں گے جن کا یہ میدان ہے، ایک حق کے لیے کھڑے ہوں گے۔ لیکن ہم جو عوام ہیں ہم کوشش کریں اور ذاتی معاملات میں تو بالکل نہ الجھاؤ پیدا کریں، شخصی معاملات میں تو بالکل بھی نہ الجھیں، بردباری سے، حوصلے سے، تحمل سے وقت گزاریں۔ اور آخری گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے، مثبت جو لوگ رہتے ہیں نا وہ سکون میں بڑا رہتے ہیں، جن کے ذہن منفی ہوتے ہیں نا وہ بے چین بڑے رہتے ہیں۔ ساری زندگی لوگ دوسرے کا چہرہ صاف کرتے رہتے ہیں، کبھی تھوڑی سی محنت اپنی اینک کے شیشے پہ بھی کر لی جائے تو پھر بھی محسوس ہوتا ہے کہ اوہ یار نقطہ تو یہاں تھا، میں کہیں اور صفائی کرتا رہا۔ مثبت ضرور سوچیں۔ ہم نے اپنوں، رشتہ داروں، دوستوں، یاروں سب کوئی اپنے حق میں غلط کر لیا ہے چونکہ ہماری سوچ منفی ہے۔ کسی بہترین اردو داں کا جملہ نہیں بلکہ یہ اللہ کا قرآن ہے، فرمایا مشکل میں تم ہو تو گراں میرے محبوب پہ گزرتا ہے۔ حضور تو جلدی کرتے ہیں تمہاری بھلائی چاہنے میں، کیوں؟ رشتہ بڑا گہرا ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ وہ محبوب ہیں جو تمہاری جانوں سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امت کے حق میں نرم دل رکھتے، نرم۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید کسی کا بھلا یہ ہوتا ہے اس کو 4 پیسے دے دیے جائیں، شاید اس کا بھلا یہ ہے کہ اسے نوکری پہ لگوا دیا جائے، شاید بھلا یہ ہے کہ اس شخص کو اگر کسی وہ مشکل میں آ گیا ہے تھانے کچہری کے معاملے میں تو وہاں اس کو سہولت دلا دی جائے، آسانی کر دی جائے، کسی کو مضبوط کر دیا جائے تو یہ اس کے ساتھ بھلائی ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا کہ میں نہ مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں، میں تمہارا وہ نفع کرنے آیا ہوں کہ تمہارا دل ساری جگہوں سے ہٹا کے رب رسول کی طرف مائل کرنا ہے، تمہاری طبیعتوں کے اندر جو سختی ہے اسے نرمی میں بدلنا ہے، تمہارے مزاجوں کے اندر جو بے لگام خواہشات ہیں انہیں شریعت اسلامیہ کی پابندی کی لگام دینی ہے۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے لوگوں کی اصلاح کا جو دیکھے نا، اگر کسی گھر میں بگڑے بچے سمر جائے نا تو روٹی تھوڑی بھی ہو تو گزارا ہو جاتا ہے، اگر گھر والے اخلاقاً اتنے اعلیٰ ہوں، ایک دوسرے سے پیار کرتے ہوں تو تھوڑے پیسوں پر بھی وقت گزر جاتا ہے۔ رسول پاک کا دل دھڑکتا تھا، کس لیے؟ صرف اس لیے نہیں کہ لوگوں کو نوکریاں مل جائیں، مال مل جائے، لوگ جو ہیں ان کے گھر کشادہ ہو جائیں، بلکہ حضور کا دل دھڑکتا تھا کہ لوگ دوزخ سے بچ جائیں، جنت کی طرف ان کا سفر ہو جائے، ان کے دلوں سے حسد کو، تکبر کو، غرور کو، انا کو، خود پسندی کو، عجب کو نکال دیا جائے۔ یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، ان کا تزکیہ کر دیا جائے، دل صاف کر دیے جائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم احساس کے ساتھ جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں نا تبلیغ ہوتی ہے لیکن اس میں درد نہیں ہوتا، اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگوں کی بات نہیں کرتا۔ لو میرے جیسے آدمی نے تقریر کرنی ہے، گھنٹہ گزارنا ہی ہے، تو پھر بعض اوقات نفس کی خواہشیں غالب ہوتی ہیں تو وہ اصلاح سے زیادہ شوق داد لینے کا غالب آ جاتا ہے۔ وہ آپ کو پتہ ہے نا، وہ ہمارے ہاں پھر وہ نقیب محفل بیچارہ کبھی بھاگ کے ادھر چلا جاتا ہے، کبھی بھاگ کے ادھر آتا ہے، کہتا ہے میں نے جملہ دینا ہے۔ اب وہ ایسے لگتا ہے جملہ نہیں دینے لگا، کوئی ایٹم بم دینے لگا ہے، جس میں اتنی اسے پریشانی، ایک جملہ کہنے لگا، سنبھال کے رکھنا، ضائع نہ کرنا، یہ نہ کرنا۔ وہ تو جملہ رہنے دے، تو آیت دے ہمیں کوئی قرآن پاک کی، تو ہمیں کوئی حدیث پاک سنا، تو اس حدیثی بات کر، یہ تو مطلب۔ اور پھر وہ داد کا اتنا شوق کہ جب تک سارے ہاتھ نہ کڑھیں، جب تک شمال جنوب والے نہ بول پڑیں تب تک بات نہیں ہوگی۔ یہ کیسی بات ہوئی؟ اصلاح کے اندر تو آپ کا درد آپ کی زبان سے زیادہ اثر رکھتا ہے۔ اقبال کہنے لگے کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر تو نہیں، پر طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ وہ تو اڑتی ہے، وہ تو اس کی تو پذیرائی ہوتی ہے اگر بات دل سے نکل رہی ہے تو۔ عزیز بھائی یاد رکھیے گا، حضور سید عالم علیہ السلام درد دل کے ساتھ دعوت دیتے لوگوں۔ 10 دن حضور نے طائف میں قیام کیا ہے، ایک بندے نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، الٹا انہوں نے روڑے مارے، تکلیف دی۔ حضور واپس آ رہے ہیں، صحابی ساتھ ہیں، باغ میں بیٹھ گئے، اتنی
सेहत मुबारक पर उन्होंने माज़ अल्लाह ताला संगबारी की कि खून मुबारक बह रहा है, फ़ौरन अर्ज़ गुज़ार हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दुआ कर दें ये तबाह हो जाएं। फरिश्ता भी हाजिर हो गया, हुजूर आप दुआ करें ये तबाह हो जाएं। लेकिन महबूब के दिल में नरमी है ना उम्मत के लिए, अगरचे ये सारी उम्मत दावत है इस वक्त, पर उस वक्त भी नरमी है। महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए, सहाबी कहते हैं मेरे दिल में ख्याल आया अब ये तबाह हो ही, मेरी तरफ देखें जी, अब ये तबाह हो ही जाएंगे, अब कोई नहीं बचा सकता इन्हें तबाह होने से। लेकिन हुजूर ने क्या कहा ऐ अल्लाह इन्हें हिदायत दे दे, इन्हें पता ही नहीं ये क्या कर रहे हैं। फौरन अर्ज की या रसूलल्लाह एक ने भी कलमा नहीं पढ़ा, एक ने भी कलमा नहीं पढ़ा। कभी पत्थर मारने के वाले के लिए भी दिल में एहसास होता है। हमें तो किसी ने कुछ भी नहीं कहा, कोई गाली नहीं दी, कुछ नहीं कहा, पर हम सख्त क्यों हैं भला? वो हमारे पीछे नहीं चलता हाथ बांध के, जी में हाँ नहीं मिलाता, तो हमारा दिल उसके लिए सख्त है। दो ही तो बंदे ठीक है दुनिया में, एक मैं ठीक हूँ और एक जो मेरी हाँ में हाँ मिलाए पूरी वो ठीक है। दोनों हाथ बांध के पीछे चले, तीसरे को मैं कैसे ठीक होने देता हूँ? मेरा मिजाज ही नहीं, इल्ला माशाल्लाह हमारी तबीयत ही नहीं होती ऐसी। खुदा के बंदो जब दिल कुशादा हो, तबीयतें खुली हो, फिर इस तरह का थोड़ी मिजाज होता है। करीम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की हुजूर एक ने भी नहीं कलमा पढ़ा और फिर भी आपके दिल में इतनी वुसअत है, आप हिदायत की दुआ कर रहे हैं। 10 दिन लगाए एक शख्स भी नहीं आ रहा। तो महबूब क्या फरमाने लगे? करीम फरमाने लगे मुझे पता है इन्होंने तकलीफ दी है, एक ने भी कलमा नहीं पढ़ा, जल्दी ना परेशान हो जाया करें। कुछ लोग जल्दी कच्चे जुमले बोए, साड़ी कौम नहीं ठीक हो सकती जी, ऐसमो लगता कुछ नहीं हो सकता दी, ये नहीं ठीक हो सकते, फलाने नहीं ठीक हो सकते। शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक भी नहीं माना और आपने फिर हिदायत की दुआ की। तो ये मेरे महबूब का उम्मीद का तरीका है। करीम फरमाने लगे अगर आज ये नहीं मानते तो फिर भी तबाही की दुआ नहीं करनी, ये नहीं मानते तो इनकी आने वाली नस्लें मान जाएंगे लोग। अपने दिल में जब आप नरमी ले आते, हमारे ना सैकड़ों नौजवान गुनाहों में चले गए एक इलाके से। जो आदमी गुनाह में मुब्तला होता है ना, वो सख्त तकलीफ में होता है। इंसान को जो चीज सबसे ज्यादा सताती है वो उसकी अपनी गलतियां होती हैं। हदीस में फरमाया मा हाका फी सदरिक, खटकता है सीने में, चुभता है गुनाह। ये तकलीफ दे मामला होता है, तड़पते हैं लोग, सिसकते हैं। लेकिन रवायती अंदाज सारा जब हमारी मजालस और महफिल में हो जाता है, कोई नहीं वक्त देने वाला, प्यार करने वाला, थपकी देने वाला, बाजू थाम कोई नहीं। एक तकरीर वो है जो मैं आपसे करता हूँ, बस ठीक है घंटा गुजारना है, तो वो भी कई मेरी तरह के लोग हैं जो जुमेरात को फैसला करते हैं सवेरे क्या बयान करना। हालांकि मेरी तरह के जो छोटे हैं वो हफ्ते से ही तैयारी शुरू कर लेते हैं ताकि कुछ गौर फिक्र करके कौम के सामने रखा जाए ज़रूरी। अब एक तकरीर मैं आपसे करता हूँ, समझाने के लिए अर्ज करता हूँ। एक तकरीर ऐसी है जो खतीब साहब आपसे करते हैं और खुदा न खास्ता अल्लाह ताला माफ़ करे, सिर्फ समझाने के लिए। अगर उनको पता चल जाए कि उनका बेटा किसी गलती में मुब्तला हो गया तो फिर भी उसी तरह ही दाद और तहसीन के लिए लाश पश करके तकरीर होगी? नहीं, फिर ये अंदाज नहीं होता। फिर तो बच्चा को सामने बिठा के बाप अपनी पगड़ी उसके पैरों में रखता है, फिर तो माँ दुपट्टा पैरों में रखती है, कहती पुत्र मेरी कमाई ना उजाड़ देना। और ना पता चला तो सिगरेट पीने लग गया, खुदा खैर करे, तेरी मेहरबानी। सोता नहीं, उसका चेहरा परेशान है। अब बात आई है ना, अब ये वक्त आया तबलीग का, इस्लाह का। उसे मिन्नत करके समझाया, उसको गुजारिश की। उसने कहा अब्बा जी गलती हो गई थी, आइंदा नहीं करता। पूरी उसने तसल्ली दी, फिर भी नहीं सोता। बच्चा तो वादा करके चला गया, फिर भी नहीं सोया। वो अपने कमरे में चला गया और इसने मुसल्ला बिछा लिया। कहा या अल्लाह